السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو نئے لوگ میرے چینل پر آئے ہیں ان کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجودہ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آپ کو سناتے ہیں کچھ بہترین سے زندگی کو بدل دینے والے اقوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریہ کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی ہوگا، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ مجھ سے جب بھی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے؟ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار فیصلہ صحیح نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس رب پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کر دے گا۔ وہ میرا رب ہے اور بہت ہی پیارا رب ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں یا غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے، اللہ کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اس سے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہیں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتے، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل جاتا ہے کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی شیطانی وسوسوں میں آئیں گے یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ شیطان کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر
پہلے سطر میں نے کیا تھا، ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کر آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر رشتہ نہیں نبھا سکتے تو چھوڑ دیں، بے شک چاہے بیچ راہ میں ہی صحیح لیکن چھوڑ دیں۔ ساتھ لے کر چلتے رہنا، ایک موڑ پہ آ کر یہ کہہ دینا کہ اب ہم نہیں ساتھ چل سکتے، یہ لائن اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب نہ چلنا ہو، رشتے کو نہیں نبھانا ہو تو صاف صاف کہہ دو۔ کچھ وقت کی تکلیف پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عمر بھر کے دکھ تکلیف سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا۔